الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعتکاف کے چند مسائل ذہن نشین کر لیں، چونکہ اب 2 دن میں اعتکاف کا وقت آنے والا ہے، اس لیے اعتکاف بیٹھنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلے اعتکاف کے کچھ شرائط جان لے کہ اعتکاف میں چند چیزیں شرط ہیں۔ نمبر 1، معتکف جس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہ رہا ہے اس مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو۔ نمبر 2، اعتکاف کی نیت کرے۔ مسنون اعتکاف کی نیت بھی ضروری ہے، مسنون اعتکاف کا اس کی نیت کرے۔ نمبر 3، جو معتکف اعتکاف کرنے والا ہے اس کا عاقل ہونا، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر حالت جنابت میں اعتکاف میں بیٹھ گیا اس کا اعتکاف تو ہو جائے گا، لیکن جنابت کے ساتھ مسجد کے اندر بیٹھنے کا گناہ اس کو ملے گا، تو اس لیے جنابت سے پاک ہو کر اعتکاف میں بیٹھے۔ اور اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ مسنون اعتکاف میں روزہ بھی شرط ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھا، صرف اعتکاف کیا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا اس دن کا۔ اور چند چیزیں ایسی ہیں اعتکاف میں جن کا کرنا جائز ہے، درست ہے۔ نمبر 1، معتکف مسجد کے اندر کھانا پینا بھی کر سکتا ہے۔ مسجد کے اندر معتکف سو بھی سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، لیٹ بھی سکتا ہے، اور مسجد کے اندر آرام بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اپنے بال بچوں کے متعلق کچھ پوچھنا یا خرید و فروخت کی باتیں کرنا بھی بقدر ضرورت، یہ بھی مسجد کے اندر درست ہے، جائز ہے۔ نمبر 3، معتکف کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات کے سامان بھی ساتھ رکھ سکتا ہے، یعنی اتنا سامان اپنے پاس مسجد کے اندر رکھے کھانے پینے کی کہ وہ ضرورت کے بقدر ہو، اتنا زیادہ نہ ہو کہ آنے والے نمازیوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اور نماز پڑھنے میں دقت ہونے لگ جائے۔ اتنا سامان اپنے پاس نہ رکھے، اور اتنا سامان ہی رکھے جن سے ان کی ضرورت پوری ہو رہی ہو۔ نمبر 4، کھانے پینے کی یا کوئی ضرورت کی چیز خریدنی ہو تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے مسجد میں منگوانا اور اس کو دیکھنا جائز بھی ہے، درست بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سامان خریدنا چاہتے ہیں جو مسجد کے باہر آئی ہوئی ہے، اس سامان کو، چیز کو آپ اگر دیکھے بغیر اس کو خرید لیں گے تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ چیز خریدنے کے بعد خراب نکل آئے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے تو آپ ایک مرتبہ اس چیز کو مسجد کے اندر منگوا کر دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ نمبر 5، معتکف مسجد کے اندر اپنا بستر، کھانے پینے کے سامان، ہاتھ دھونے کا سامان جس کو استاوا بھی کہا جاتا ہے، یا برتن وغیرہ
رکھنے کی اس کو اجازت ہے، وہ اپنے پاس ان تمام چیزوں کو مسجد کے اندر رکھ سکتا ہے۔ نمبر 6، معتکف اگر تاجر ہے یا کسی کمپنی کا اونر ہے یا خارخانے دار ہے تو اس کے لیے اپنے قائم مقام یا ماتحت ملازمین سے تجارت کی باتیں کرنا یا اس کو ضروری ہدایت دینا یہ بھی جائز ہے۔ اگر اس تاجر کے لیے، اگر اس تاجر کے متعلق مثال کے طور پر وہ تاجر ہے، وہ خرید و فروخت کی باتیں کرنا چاہتا ہے تو بقدر ضرورت خرید و فروخت کی باتیں کرنا اس کے لیے درست ہے، جائز ہے۔ نمبر 7، معتکف لباس تبدیل کر سکتا ہے، خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے، سر اور داڑھی میں تیل بھی لگوا سکتا ہے۔ سر اور داڑھی میں تیل لگانے کے بعد کنگھا بھی کر سکتا ہے، لیکن احتیاط کنگھی کرنے میں یہ کرے کہ اگر آپ کے کنگھی کرنے کے وقت میں آپ کے بال ٹوٹ کر مسجد کے اندر گرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ مسجد کے اندر کوڑا کرکٹ کا ڈالنا، مسجد کے اندر بال گرانا، اس سے لوگوں کو دقت بھی ہوگی تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے احتیاط یہ کرے، جب بھی آپ معتکف ہیں، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے بال نہ گر پائے۔ اگر نہیں گرتے ہیں تو آپ کے لیے درست ہے، آپ کنگھی اور سر میں تیل بھی لگا سکتے ہیں۔ نمبر 8، حالت اعتکاف میں معتکف اپنا یا دوسرے کا نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا خود اپنا نکاح مسجد کے اندر کر سکتا ہے یا کسی اور کا نکاح بھی کر سکتا ہے، یا مسجد کے اندر نکاح کی مجلس منعقد ہوئی ہے تو اس مجلس کے اندر وہ جا کر شرکت بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 9، معتکف اپنا سر، داڑھی یا بدن کا کوئی حصہ دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے یا کلی کرے تو اس بات کا خیال رکھے، یعنی معتکف اپنا سر، داڑھی یا بدن کا کچھ حصہ دھونا چاہ رہا ہے یا کلی کرنا چاہ رہا ہے تو اس بات کا پورا خیال رکھے کہ مسجد کے اندر بالوں کا گرنا نہاتے وقت یا سر دھوتے وقت، مثال کے طور پر آپ کسی ٹب میں بیٹھ کر اپنا بال دھو رہے یا اپنے کے ٹب میں اپنا سر نیچے رکھ کر ٹب کے اندر آپ اپنا سر دھو رہے تو اس میں خیال یہ رکھے کہ آپ کے سر دھوتے وقت یا بدن کا کوئی حصہ دھوتے وقت کوئی پانی استعمال ہوا جو آپ کے بدن کے اوپر لگ کے کوئی پانی نیچے نہ گرے اور آپ کے سر سے کوئی بال نیچے نہ گرے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ احتیاط کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے کہ پانی کا آپ کے بدن سے پانی کا گرنا اور آپ کے سر سے بال کا ٹوٹ کر نیچے گرنا، یہ آپ کو اس چیز کا خطرہ نہیں ہے، آپ کو یقین ہے کہ میرے بدن سے پانی گرے گا نہیں اور میرے سر سے بال گریں گے نہیں، تو آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں مسجد کے اندر، اس کی بھی اجازت ہے۔ نمبر 10، معتکف آرام کی غرض سے یا طبعی طور پر بلا ضرورت کلام کرنے سے بچنے کے لیے خاموش رہے تو جائز ہے، بلکہ بہتر بھی ہے۔ یعنی آپ مسجد کے اندر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ فالتو میں مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے بہتر ہے میں کچھ دیر خاموش بیٹھ جاؤں، کسی سے بات نہ کروں، اور کوئی غلط بات نکل جائے تو اس سے گناہ ہوگا، یہ سمجھ کر آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں، یا آپ کی طبیعت ہی چاہ رہی ہے کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں تاکہ فضول باتوں سے بھی بچ جاؤں اور
میرے بدن کو بھی آرام مل جائے۔ اس اعتبار سے آپ آرام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے درست بھی ہے، جائز بھی ہے، اور یہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ نمبر 11، حالت اعتکاف میں دین کی باتیں کرنا یہ باعث ثواب ہے، اور ایسی باتیں کرنا جن میں گناہ نہ ہو وہ مباح ہے، یعنی جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ بقدر ضرورت دنیاوی باتیں بھی کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن بات کرنے کا مشغلہ نہ بنائیں، یعنی عادت نہ بنائیں کہ اتنی تھوڑی دیر بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے دنیاوی، اور بات کرتے کرتے آپ کو گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ گیا، تو آپ کو وہ تمام ثواب و ثمرات حاصل نہیں ہوں گے جن سے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد آپ کو ملنا تھا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھے کہ زیادہ دنیاوی باتوں میں نہ لگے رہے۔ دنیاوی باتیں بقدر ضرورت کرنا بھی درست ہے، لیکن اس کے اندر اپنا وقت نہ گزارے۔ تو یہ چند باتیں اعتکاف کے متعلق ہیں، تو ان کو جان کر اعتکاف کریں گے تو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، اور اجر و ثواب کے اندر زیادہ فرق محسوس کریں گے آپ، کیونکہ اجر و ثواب اسی وقت پورا ملے گا جب ان کے آداب اور شرائط کا خیال رکھیں گے۔ دوسری بات، اعتکاف میں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کا رشتہ جوڑنے، مخلوق سے اپنا دل کا رشتہ توڑنے کی نیت کرے، یعنی میں اب کے بعد اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کے علاوہ مخلوق کی محبت کو نکالوں گا۔ جو اب تک میرے دل کے اندر مخلوق کی محبت تھی، دنیا کی محبت تھی، ان تمام کو میں ختم کروں گا، اللہ کی محبت کو میں اپنے دل کے اندر جوڑ دوں گا۔ اس نیت سے بیٹھے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اعتکاف کرنے والے ہیں، جو اعتکاف کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعتکاف کا مکمل ثواب عطا فرمائے، اور اعتکاف صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھی مزید اعتکاف کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً۔ تو اسی لیے اگر کوئی صاحب ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، اور بیل آئیکن کو بھی دبائے، تاکہ ہمارا آگے آنے والا ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور آگے آنے والے اعتکاف کے مسائل بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔